اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ قصص الانبیاء علیہ السلام باقاعدہ اردو زبان میں تالیف حافظ حماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر متوفی 774 ہجری، یعنی وہ شیطان مردود اللہ کی فرمان برداری سے جان بوجھ کر عناد و تکبر کے بنا پر دور ہو چلا، اور اس وجہ سے ہوا کہ اس کی طبیعت و مادہ خبیثیہ نے اس سے خیانت کی، کیونکہ آگ کا مادہ اور اس کی طبیعت ہی ایسی ہیں جس کی طرف شیطان محتاج ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نور سے پیدا کی گئے ہیں اور جن بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کی گئی ہیں، اور آدم ان چیزوں میں سے تھا جو تمہارے اوصاف ہیں، یعنی ہر آدم ایسے مٹی سے پیدا ہوا ہے جس کی صفات اس میں ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کبھی بھی پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں میں سے نہ تھا۔ اور شہر بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس جنوں میں سے تھا۔ جب جنوں نے زمین میں خون خرابہ مچایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لشکر کو بھیج دیا۔ فرشتوں نے جنوں کو زمین کی آبادی سے ویرانے میں اور سمندری جزیروں کی طرف مار بھگایا، اور یہ ابلیس ان جنوں میں سے تھا جن کو قید کیا گیا تھا، تو اس کو پکڑ کر آسمان پر لے گئے اور یہ وہیں رہنے لگا۔ پھر جب ایک عرصے کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدائش کے بعد مسجود بنایا گیا تو یہ ساجد بننے سے رک گیا اور ملعون قرار پایا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور ابن عباس اور صحابہ کی ایک جماعت اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ ابلیس آسمان دنیا میں فرشتوں کا سردار تھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام عزازیل تھا، اور ابن عباس ہی سے ایک روایت میں ہے کہ اس کا نام حارث بھی تھا۔ اور نقاش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی کنیت ابو بکر دوست تھی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی ایک جماعت میں سے تھا جس کو جن کہا جاتا تھا، اور یہ جماعت جنت کے داروغوں منتظمین کی تھی، اور یہ شیطان ان کا بڑا سردار تھا اور ان سب میں علم و عبادت میں سب سے آگے تھا اور 4 پروں والا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان مردود بنا دیا، اور اللہ عز و جل اپنے کلام مقدس میں سورہ صاد میں فرماتے ہیں، ترجمہ: جب تیرے پروردگار نے فرشتوں کو فرمایا کہ میں مٹی سے انسان پیدا کرنے والا ہوں، جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنے روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے تکبر کیا اور کافروں میں ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھ کو کس چیز نے روکا؟ کیا تو غرور میں آ گیا ہے یا تو اونچے درجے والوں میں سے تھا؟ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے روز تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔ کہنے لگا، اے پروردگار، مجھے اس روز تک جب لوگ اٹھائے جائیں مجھے مہلت دے،
کہا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے تیری عزت کی قسم میں ان کو بہکاتا رہوں گا سوائے ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں۔ کہا سچ اور میں بھی سچ کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان سے جو تیرے پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ شیطان نے کہا مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر آگے سے پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر چار طرف سے آؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یعنی کہ آپ نے مجھے اپنے بارگاہ سے دھتکار دیا تو میں اس کا بدلہ ان انسانوں سے نکالوں گا کیونکہ یہ سبب بنے ہیں اور ہر طرح سے اور ہر طرف سے ان کو گمراہ کرنے کے لیے گاٹ لگا کر بیٹھوں گا۔ لہٰذا نیک بخت و سعادت مند وہ ہیں جو شیطان کی مخالفت کرے اور بدبخت وہ ہیں جو اس کی پیروی کرے گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہاشم بن قاسم نے بیان کیا، ان کو ابو عقیل عبداللہ بن عقیل نے، ان کو موسیٰ بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح بیان کیا کہ سالم بن ابی جعد سے مروی ہے، وہ صبرہ بن فاقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک شیطان ابن آدم کے لیے راستوں میں بیٹھا ہے۔ مفسرین کرام کا اس بات میں اختلاف ہے، اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کے لیے کن کن فرشتوں کو حکم دیا تھا؟ آیا وہ تمام فرشتے ہیں؟ جس سے کہ عام آیات اسی پر دلالت کرتے ہیں اور یہی جمہور کا بھی قول ہے، یا صرف زمینی فرشتے مراد ہیں جیسا کہ ابن جریر نے ضحاک کے طریق سے ابن عباس سے روایت کیا ہے اور اس میں انقطاع ہے اور سیاق میں اجنبیت ہے، اگرچہ بعض متاخرین نے اس کو ترجیح دی ہے لیکن زیادہ ظاہر وہی پہلے والی بات ہے اور حدیث بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرایا، تو یہاں عام ہے کہ فرشتوں کے کسی خاص گروہ کو حکم نہیں فرمایا، واللہ اعلم۔ اور اللہ تعالیٰ کا ابلیس کو فرمان کہ اہبط منہا جنت سے نیچے اتر جا اور اخرج منہا یعنی جنت سے نکل جا، یہ آیت دلیل ہے اس بات پر کہ ابلیس آسمان پر تھا، پھر اس کو نیچے اترنے کا حکم جاری ہوا اور اس عظیم مرتبے و درجے اور مقام سے نکلنے کا حکم فرمایا جو عبادت و اطاعت کی وجہ فرشتوں کے ساتھ اس کو حاصل تھا۔ اس طرح اس صورت و مرتبت کو اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے چھین لیا گیا۔ آدم علیہ السلام و حوا کی جنت میں رہائش۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اور ان کی بیوی جنت میں سکونت فرمائیں اور فرمایا ترجمہ اور ہم نے آدم کو کہا کہ تو اور تیرے بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور سورہ اعراف میں فرمایا ترجمہ فرمایا پروردگار نے شیطان کو نکل جا اس جنت سے حقارت زدہ دھتکارا ہوا، پس جو بھی ان انسانوں میں سے تیری پیروی کرے گا تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم تو اور تیرے بیوی جنت میں رہو
اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو اور درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مطلب سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ تو ہم نے کہا اے آدم، یہ تیرا اور تیرے بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا کہیں یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے، پھر تو تم محروم ہو جاؤ گے، اور بے شک جنت میں نہ تجھے بھوک لگے گی اور نہ تو ننگا ہوگا، اور نہ تجھے اس میں پیاس لگے گی اور نہ دھوپ۔ ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حوا کی پیدائش جنت میں حضرت آدم کے داخل ہونے سے پہلے ہوئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ترجمہ: اور اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے حضرت آدم علیہ السلام کو کہ آپ نے اپنے آپ کو اور ہم کو جنت سے کیوں نکلوایا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح میں ابن مالک اشجعی رحمۃ اللہ علیہ سے، جن کا نام سعد بن طارق ہے، وہ ابی حازم مسلم بن دینار سے اور حضرت ابی حازم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور اسی طرح ابو مالک ربی سے ربی حذیفہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ دونوں صحابی رسول فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ قیامت کے روز انسانوں کو جمع فرمائیں گے، پھر جب مومنین کے لیے جنت آراستہ کی جائے گی تو تمام مومنین حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے: اے ہمارے سب کے والد محترم، ہمارے لیے جنت کھلوا دیجیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے: تم کو جنت سے میرے لغزشوں ہی نے تو نکلوایا ہے۔ اور یہ حدیث بڑے قوی دلیل ہے اس بات پر کہ یہ جنت الماوی تھی اور یہ نظر سے خالی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت دائمی نہیں تھی۔ اور دوسرے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو سکونت ملی وہ دائمی جنت نہیں تھی، اس لیے کہ اس میں ایک درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا گیا، جبکہ اصل جنت میں کسی چیز کی روک ٹوک نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس جنت میں حضرت آدم سوئے تھے، جبکہ جنت میں نیند نہیں، اس لیے بھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پھر اس جنت سے نکالا گیا، جبکہ اصل جنت میں جب کوئی داخل ہو گیا تو اس کے لیے وہاں سے نکلنا نہیں ہے، اور اس لیے بھی کہ ابلیس لعین اس جگہ میں داخل ہو گیا تھا، جبکہ جنت میں شیطان ابلیس کا داخلہ ممنوع ہے۔ تو یہ سب باتیں اس بات کو منع کرتی ہیں کہ وہ جنت الماوی تھی، اور یہی قول حضرت ابی ابن کعب، عبداللہ بن عباس، وہب ابن منبع، سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا ہے، اور ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی المعروف میں اس کو اختیار کیا ہے، اور قاضی منظر بن سعید بلوطی نے بھی اپنے تفسیر میں یہی ذکر کیا، اور اس مسئلے میں جداگانہ ایک تصنیف بھی فرمائی، اور اس کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب سے بھی نقل کیا ہے۔ اور ابو عبداللہ محمد بن عمر دارمی بن خطیب نے اپنے تفسیر میں ابو القاسم بلخی اور ابو مسلم اصفہانی سے نقل کیا ہے، اور قرطبی نے بھی معتزلہ اور قدریہ سے اس کو اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، اور اسحاق بن یسار نے اس بات کو صراحتاً بیان فرمایا ہے، اور یہ ان آیات سے ظاہری طور پر معلوم ہوتا ہے، لیکن سدی رحمۃ اللہ علیہ نے ابی صالح و ابی مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور مروہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہیں، اور دیگر لوگوں نے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جماعت سے نقل کیا ہے
کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ابلیس کو جنت سے نکالا گیا، پھر تنہا آدم کو داخل جنت کیا گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں پریشان رہتے تھے اور اجنبیت محسوس کرتے تھے، کیونکہ ان کے لیے کوئی ساتھی بیوی نہیں تھی جس سے وہ راحت و سکون حاصل کریں۔ تو ایک مرتبہ تھوڑی سی دیر سوئے، جب بیدار ہوئے تو اپنے سر کے پاس ایک عورت کو بیٹھے پایا جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے سوال کیا، من انت، تم کون ہو؟ تم کون ہے؟ کہا کہ میں ایک عورت ہوں۔ پوچھا کہ تو کیوں پیدا کی گئی ہے؟ کہا تاکہ آپ مجھ سے سکون و راحت حاصل کریں۔ تو فرشتے جو کھڑے دیکھ رہے تھے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی وسعت علمی کا اندازہ لگانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ کہا ہوا۔ فرشتوں نے پوچھا کہ ہوا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ حسی جاندار چیز سے پیدا کی گئی ہیں۔ اور محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کی گئی جبکہ یہ سو رہے تھے، یعنی آدم علیہ السلام سو رہے تھے۔ پھر اس شگاف کو جہاں سے حضرت ہوا پیدا کی گئی بالکل گوشت سے برابر کر دیا گیا۔ اس بات کی تائید خود اللہ عز و جل شانہ کے فرمان سے ہوتے ہیں۔ فرمایا، پروردگار نے ترجمہ، اے لوگوں ڈرو اس اپنے پروردگار سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دی۔ اور دوسری جگہ فرمایا ترجمہ، وہ ہی تو ہیں جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا تاکہ وہ اس بیوی سے راحت و سکون حاصل کرے۔ پس جب کوئی مرد کسی عورت پر چاہ جاتا ہے تو عورت کو ہلکا سا حمل ٹھہر جاتا ہے جس کو اٹھائے چلتے پھرتے ہیں۔ صحیحین میں زائد حدیث سے ہیں، مسبرہ اشجعی ابو حاتم سے، اور ابو حاتم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ نرمی اور خیرخواہی کا برتاؤ کرو۔ بے شک عورت کی پیدائش پسلی سے ہوئی ہے اور پسلی میں زیادہ ٹیڑھا حصہ بالائی حصہ ہوتا ہے جہاں سے اس کی پیدائش ہے، تو پس اگر تم اس کو سیدھا کرنے لگو گے تو تم اس کو توڑ دو گے، یعنی طلاق ہو جائے گی، اور اگر چھوڑو گے تو برابر ٹیڑھی ہی رہے گی، لہذا پس عورتوں کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ رکھو۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اور مفسرین کرام کا کہنا کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تو وہ کون سا درخت تھا؟ شجرہ ممنوعہ کی تفصیل اگلی قسم میں انشاءاللہ الرحمن شجرہ ممنوعہ کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ بھائیوں، جس نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے آنے والے ہر آڈیو آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے۔